راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں اپنا بے حد من پسند پروگرام راہ زندگی۔ عظمیٰ یونس کی میزبانی میں خلوص بھرا سلام قبول کیجیے۔ امید کرتے ہیں آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہم دعا گو ہیں کہ آپ سدا خوش، شاد اور آباد رہیں، آمین۔ سامعین، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے، یا جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم لوگوں سے توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی ہماری خوشی میں خوش ہوں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں، ہمیں سراہیں۔ لیکن مختلف طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سراہتے ہیں اور دل کھول کر سراہتے ہیں اور حدیں پار کر جاتے ہیں ہماری تعریف کرنے میں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑھ کر ہمیں کوئی چاہتا ہی نہیں ہے، کوئی محبت ہی نہیں کرتا۔ پھر دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو خاموش ہو جاتے ہیں، وہ سراہتے ہی نہیں، کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ اور ایک اور طرح کے لوگ ہیں، وہ ہماری تعریف تو کرتے ہیں لیکن حدودوں کے یود میں رہ کر، کچھ باتوں پر غور و فکر کر کے کچھ حصوں میں وہ ہماری تعریف کرتے ہیں اور دیگر باتوں میں یا تو ہماری اصلاح کرتے ہیں یا ان کو لے کر خاموش ہوتے ہیں۔ تو سامعین، اس قسم کے جو لوگ ہیں دراصل یہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور یہ اس بات پہ غور کرتے ہیں، ہماری بہتری چاہتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہم نے کیا ہے یہ اچھا تو ہے، لیکن اگر اس کو اس طرح سے کیا جاتا تو اور بہتر کیا جا سکتا تھا۔ جیسا کہ ایک بچہ ہے، امتحان میں اس نے کامیابی حاصل کی ہے تو کچھ والدین تو دل کھول کر تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں نمبروں کی کوئی بات نہیں ہے، پاس ہو گیا ہے، بس ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ اور ہوتا پھر یوں ہے کہ وہ بچہ آگے جا کر کوئی اچھے مضامین نہیں رکھ پاتا، میڈیکل کا شعبہ یا انجینئرنگ میں وہ جا نہیں پاتا، تو اس کے ان نمبروں کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ اور جو دوسرے والدین ہیں وہ اپنے بچے کی اچھی باتوں کو سراہتے تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو غلطیاں اس سے ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی اسے وقت سے پہلے بتاتے ہیں، تاکہ آنے والے وقت کے لیے وہ تیار ہو سکے کہ اسے وقت ضائع نہیں کرنا، دوستوں کے ساتھ اپنا ٹائم برباد نہیں کرنا، ان کی صحبت میں زیادہ وقت نہیں گزارنا، اپنے مقصد پر توجہ دینی ہے۔ اور جب وہ بچہ اس صلاح کو قبول کر لیتا ہے تو واقعی اس کی زندگی میں کامیابی کے اور ترقی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو سامعین، سراہنے والے مختلف طرح کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہمیں پہچاننا ہے، اور یہ جو ہماری اصلاح کرنے والے اور ہماری حوصلہ افزائی کرنے والے ہیں ان کو لے کر ہمیں بدظن نہیں ہونا، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی ہے۔ آئیے سامعین، ابھی پروگرام میں سماعت فرماتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ سامعین، تلاوت کلام مقدس سے ہم نے خوب برکت پائی، اور ہم ہمیشہ کی طرح خواہش مند ہیں آپ کی جانب سے پروگرام کے مختلف سلسلوں پر آپ کی رائے جاننے کے لیے، جس کے لیے آپ ہم سے کریں گے رابطہ اس نمبر کو استعمال کرتے ہوئے 0316 74 77
655। आप फेसबुक पर प्रोग्राम सुनकर तबसरा कीजिएगा। हमारी फेसबुक आईडी है PCRM फैसलाबाद, यूट्यूब चैनल है PCRM TV और इसके साथ साथ हमें खत भेजने के लिए हमारा पोस्टल एड्रेस नोट फरमाइए। प्रोग्राम राहे जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117, फैसलाबाद, पाकिस्तान। आपका राब्ता करना हमारे लिए खुशी का, मुसरत का बायस होगा, हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस होगा। और सामाईन, अभी चाहती हूँ कि प्रोग्राम में आप ही के भेजे हुए मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल किए जाएं। सबसे पहला मैसेज मेरे पास मौजूद है मास्टर महबूब अहमद साहिब का, जिन्होंने PCRM के सभी लिसनर्स का शुक्रिया अदा किया है। तबीयत आपकी ठीक नहीं थी और आपके लिए दुआएं की गई, खुदा ताला ने रहमत की है, आप सेहतयाब हैं। हम इस बात के लिए खुदा ताला की शुक्रगुजारी करते हैं। और आपने कहा है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा लिसनर्स ने, जिनमें आप जिक्र करते हैं शफाकत बाजवा साहिब का, अमजद खान साहिब, अब्बास भाई, जहीर अहमद अजीमी साहिब, सजाद अहमद साहिब, अमजद महमूद जख्मी साहिब, असद मुराद साहिब और इब्ने बहावल साहिब का, कि आपने दुआएं की हैं और खुदा ताला ने शिफायाब किया है मास्टर महबूब अहमद साहिब को। और मास्टर महबूब अहमद साहिब, बेशक ये बात यकीनी है कि PCRM की सारी टीम और सारे लिसनर्स एक खानदान की तरह हैं और जब भी किसी को ज़रूरत होती है मोहब्बत से हमारे अंदर से एक दूसरे के लिए दुआएं निकलती हैं और खुदा ताला मेहरबान है जो दुआओं को कबूल करता है। सतलुज रेडियो लिसनर्स क्लब से हमें मैसेज भेजते हैं अब्दुल गफूर कैसर साहिब, ताहिर मुनीर ताहिर साहिब, गुलाम सरवर बलोच साहिब और इनके साथ हैं चौधरी फहीम नूर साहिब, जिन्होंने प्रोग्राम सुना है जोशवा जी की मेजबानी में और कहा है कि सारे का सारा प्रोग्राम बहुत ही उम्दा, मालूमाती और मेयारी था। जो बातचीत हुई उससे हमारी मालूमात में इजाफा हुआ और रहनुमाई भी मिली। तिलावत कलाम मुकद्दस और हमदिया गीत के बारे में आपने कहा है कि ईमान की शम्मा से हमारा दिल मुनव्वर हो गया। कुदरत के करिश्मे आपको पसंद आया है और इसके साथ साथ यूथ टॉक को भी आपने सराहा है। बहुत शुक्रिया आपके इस मैसेज के लिए सतलुज रेडियो लिसनर्स क्लब से ताल्लुक रखने वाले सभी साथियों। असद मुराद साहिब, जिनका ताल्लुक है बलूचिस्तान से, आपने प्रोग्राम सुना है आदिल मुश्ताक साहिब और शिजरा ईमान साहिबा की मेजबानी में और कहा है कि प्रोग्राम में बात की जा रही थी नाराजगी के ताल्लुक से, अच्छी लगी। तिलावत कलाम मुकद्दस और हमदिया गीत बाइसे बरकत रहे और मालूमात के रंग में जो सबा नसीब साहिबा की मेजबानी में प्रोग्राम था वो आपको पसंद आया है। नगमा भी बहुत अच्छा लगा है। बहुत शुक्रिया आपका असद मुराद साहिब। हैदर सैयद साहिब प्रोग्राम समाअत फरमाते हैं आदिल मुश्ताक साहिब और शिजरा ईमान साहिबा की मेजबानी में, जिसमें आप कहते हैं कि इब्तदाई गुफ्तगू फिक्र अंगेज लगी और आपने मोहसन नकवी साहिब का बड़ा ही खूबसूरत सा शेर भी लिखा है कि चेहरे बदल बदल कर मिल रहे हैं लोग, इतना बुरा सलूक मेरी सादगी के साथ। और कहते हैं कि वाकई जमाने का चलन ऐसा हो गया है, मतलब के लिए लोग अपनी कड़वाहट को छुपाते हैं और शहद जैसी मिठास शामिल कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही मतलब निकल जाता है तो रास्ते बदल लेते हैं। हैदर सैयद साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हमें हर तरह के हालात में पॉजिटिव रहना है और कोशिश करनी है कि हम दूसरों के लिए बरकत का और तरक्की का बायस बनते रहें, क्योंकि यही हमारी जिंदगी का और इस दुनिया में आने का मकसद है। सामाईन, खतूत और SMS के सिलसिले को समेटना है यहीं पे और बढ़ना है हमें प्रोग्राम में आगे। सुनना है आपका और मेरा मनपसंद बहुत ही बाबरकत सिलसिला ड्रामा चिरागे राह, जिसमें आज हमने हजरत एलिया की जिंदगी के हवाले से 8वीं किस्त को समाअत फरमाना है। और सामाईन, पिछली किस्तों में हम सुनते आ रहे थे कि हजरत एलिया के वसीले से खुदा ताला ने अपनी कुदरत को जाहिर किया, बाल के नबी मारे गए, आसमान से आग बरसी और पानी समेत कुर्बानी को भस्म कर दिया। और इसके साथ साथ सालों बाद हजरत एलिया के कहने पर आसमान से बारिश बरसी है, लेकिन जो अखियब बादशाह है और एजबल मलिका है वो अपनी शिकस्त समझते हैं बाल के नबियों के मारे जाने को और वो और ज्यादा खिलाफ हो जाते हैं हजरत एलिया के, उनको भी मार देना चाहते हैं, जिससे हजरत एलिया दिल बर्दाश्ता और मायूस हो जाते हैं। तो सामाईन, आगे का अहवाल अभी इस किस्त को सुनकर जानते हैं।
एलिया, एलिया, उठो, जागो। क्या फिर फरिश्ता आ गया? हाँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। लो, खाओ। एक बार फिर ताज़ा रोटी और पानी ले आए हो? कल रात तुम बहुत थके हुए थे, तुम्हें होश ही नहीं था कि तुम्हारे लिए कोई रोटी और पानी लाया है। हाँ, मैं इतना थका हुआ और मायूस था, जी चाहता था लेट जाऊं और फिर कभी ना उठूं, बस मर जाऊं। मैंने तो खुदा से दुआ भी की थी कि मेरी जिंदगी ले ले, लेकिन फिर तुम आ गए। तुमने मुझे जगाया और खाना खिलाया। तुम्हें बहुत भागना पड़ा। वो मुझे कत्ल करना चाहते थे। वो मुझे खुदा का खादिम होने की वजह से कत्ल करना चाहते थे। और फिर मैं वहां से भागा और भागता रहा जब तक मुझ में हिम्मत रही। मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका था। इस दरख्त को देखा तो इसके नीचे बैठ गया। चाहता था कि मर जाऊं, लेकिन फिर तुम आ गए। अब ये रोटी खा लो और पानी भी पियो, तुम्हें इसकी जरूरत है। अभी तुमने बहुत लंबा सफर करना है। लंबा सफर है तो क्या हुआ? मैं तो हुरब के पहाड़ पर जाकर खुदा से बातें करना चाहता हूं। तुम्हें ऐसे सफर के लिए ताकत की जरूरत होगी। लो, अब खाना शुरू कर दो। इसके बाद एलिया खुदा के पहाड़ हुरब की तरफ चल दिए। वो बगैर कुछ खाए पिए फरिश्ते के दिए हुए खाने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात तक सफर करके हुरब के पहाड़ पर पहुंचे। ये वही हुरब का पहाड़ है जिस पर हजरत मूसा ने इसी तरह 40 दिन और 40 रात खुदा के 10 अहकाम मिलने तक रोजा रखा था। पहाड़ पर पहुंचकर एलिया नबी एक गार में चले गए और रात वहीं बसर की। वहां उन्होंने खुदा की आवाज को सुना। खुदा ने उनसे पूछा, एलिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एलिया नबी ने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, लश्करों के खुदा, मुझे तेरी गैरत यहाँ ले आई है, क्योंकि बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क कर दिया है, तेरे मज़बहों को ढा दिया, तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया। सिर्फ मैं ही बचा हूं और वो मुझे भी खत्म करना चाहते हैं। तब खुदावंद ने कहा, बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हजूर खड़ा हो, मेरे यानी खुदावंद के हजूर जो तेरे सामने से गुजरने वाला है। फिर बड़ी तेज और तुंद आंधी चली, इतनी तेज कि उसने पहाड़ों को चीर कर रख दिया और चट्टानों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। एलिया नबी ने खुदावंद को इस तेज आंधी में देखना चाहा कि वो इसमें अपने आप को जाहिर करेगा, लेकिन खुदावंद ताला आंधी में नहीं था। फिर जलजला आया। लेकिन खुदावंद ताला इस जलजले में भी नहीं था। फिर बहुत बड़ी आग नाजिल हुई। लेकिन खुदावंद ताला इस आग में नहीं था। फिर हर तरफ खामोशी छा गई। इस खामोशी में एलिया को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, एलिया, एलिया। ये कैसी आवाज थी? कौन मुझे बुला रहा था? एलिया, मेरे बंदे। ओह खुदावंद, मेरे खुदा, मैं हाजिर हूं। अपना जुबा ऊपर ओढ़ लो और मेरी हजूरी में खड़े हो जाओ। हाँ मेरे खुदावंद।
تم یہاں کیا کر رہے ہو ایلیا؟ میرے خداوند، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ بال کے پجاریوں کو ختم کر دیا گیا ہے اور لوگ تجھے مان بھی گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے توبہ بھی کر لی ہے، لیکن وہ تیرے عہد سے پھر گئے ہیں۔ ہاں ایلیا، تیرے لوگوں نے تیرے مذبحے ڈھا دیے، انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کر دیا، اور میں اے خداوند اکیلا ہی بچا ہوں۔ صرف تم ہی بچ سکے ہو ایلیا؟ ہاں اے خداوند، اور اب وہ مجھے بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایلیا، میں نے اپنے لوگوں کو ترک نہیں کیا، کیا میں ان کا خدا نہیں ہوں؟ واپس چلے جاؤ، ہاں دمشق کو واپس جاؤ۔ واپس چلا جاؤں؟ ہاں ایلیا، واپس جاؤ۔ میں اپنے لوگوں میں سے بدکاری اور گناہ دور کرنے والا ہوں۔ میں اخیب کے ہاتھ سے سلطنت لے لوں گا اور یہوذ کی جگہ بادشاہ ہوگا۔ پھر تم الیشہ کو مسح کرو جو صحرا کی دوسری طرف ابیل مہولا کا رہنے والا ہے۔ تم جانتے ہو میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ الیشہ جو صاف کا بیٹا ہے؟ ہاں بے شک وہ تیری جگہ نبی ہوگا۔ ہاں خداوند، میں تیرے حکم کے مطابق کروں گا، میں ضرور جاؤں گا۔ تم اکیلے نہیں ہو ایلیا، میں نے اسرائیل قوم میں سے ایسے 7,000 لوگوں کو بچا رکھا ہے جنہوں نے بال کو سجدہ نہیں کیا۔ گھبراؤ نہیں تم، وہ میرے وفادار رہے ہیں، تمہیں ان کی خاطر واپس جانا ہوگا۔ سامعین، ڈرامہ چراغ راہ ہم سن رہے تھے، اور جیسا کہ ہم نے پچھلی قسطوں میں بھی جانا کہ خدا تعالیٰ نے بڑے گہرے طور پر اپنے قدرت والے کاموں کو کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ملکہ اور بادشاہ سچائی کو تسلیم نہیں کر پا رہے ہیں، بلکہ وہ حضرت ایلیا کے خلاف ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے حضرت ایلیا مایوس ہیں، دل برداشتہ ہیں۔ تو سامعین، حالات مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں، اگر ہم سچائی پہ قائم ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں ہم حق پہ ہیں، تو بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ہمیں قبول نہیں کریں گے۔ تو ہمیں ان لوگوں کی طرف نہیں جانا، بلکہ جو اچھا کام ہم کر رہے ہیں اس کو جاری رکھنا ہے، مایوس اور دل برداشتہ نہیں ہونا۔ آئیے ابھی لیے چلیں آپ کو پروگرام میں سلسلہ آئینہ کی جانب، جس میں آج فروتنی اور تکبر آپس میں کر رہے ہیں بات چیت۔ سنتے ہیں ان کی گفتگو کو۔ آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ فروتنی، ارے فروتنی، تو بڑا سر جھکائے بیٹھی ہو، کہیں بزنس میں گھاٹا تو نہیں پڑ گیا؟ نہیں تکبر بھائی، میری زندگی میں گھاٹا اور نقصان نامی کوئی چیز نہیں۔ میں جھک کر بڑے بڑے لوگوں کا دل جیت لیتی ہوں۔ دل جیتنے سے پیٹ نہیں بھرتا، زندہ رہنے کے لیے روٹی بہت ضروری ہے۔ دیکھو تکبر، انسان صرف روٹی سے ہی نہیں جیتا، بلکہ خدا کا کلام اسے جینے کی ہمت بخشتا ہے۔ ہمت؟ دیکھو میرے بازو، میں صرف انہی پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔
تمہاری اسی مغروری نے آسمان کے فرشتوں کو بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں گرا دیا۔ نانا، پستیاں میرا مقدر نہیں، میں ہمیشہ سینہ تان کر کھڑا رہتا ہوں۔ تمہاری طرح جو سینہ تان کر کھڑے رہتے ہیں تیز آندھیوں سے چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ ارے بھولی بالی فروتنی، میں درخت نہیں ہوں جسے تیز ہوا اور آندھی جڑ سے نکال پھینکے گی۔ تم کیا چیز ہو؟ میں امیروں، ساہوکاروں، وزیروں اور بادشاہوں کے ذہن کے مخملی بستر پر رہتا ہوں۔ یہ مخملی بستر نہیں، کانٹوں کی سیج ہے جو ایک دن تمہیں زخمی اور لہو لہان کر دے گی۔ فروتنی بس، زیادہ بات نہ کرنا ورنہ میں تمہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح مسل دوں گا۔ تمہاری شے پر بہت سے احمقوں نے سادہ اور حلیم لوگوں کو مسلنے کی کوشش کی، مگر خود ہی لقمہ اجل بن گئے۔ نہیں، یہ سراسر الزام اور جھوٹ ہے۔ بہت جلدی بھول جاتے ہو۔ کیا بھول جاتا ہوں؟ میں بتاتی ہوں، یاد کرو، ماضی میں نمرود اور فرعون جیسے مغروروں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور آخرکار خود اپنے دعوے کے ساتھ خاک میں مل گئے۔ ارے فروتنی، تم تو خود خاک پر بیٹھی ہوئی ہو اور مجھے خاک میں ملانے کے دعوے کر رہی ہو۔ ہاں، میں خاک پر بیٹھی ہوں، اسی لیے مجھے گرنے کا کوئی ڈر نہیں، لیکن تم جو بلندیوں پر بیٹھے ہو، نیچے گرو گے تو شیشے کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے۔ ارے پگلی، میں شیشے کا ٹکڑا نہیں، ہیرا ہوں، ہیرا۔ لوگ اپنی انگوٹھی اور تاج میں سجا کر فخر محسوس کرتے ہیں مجھے۔ یہ فخر نہیں، غرور ہے، اور غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ بس کرو بس، ان اخلاقی باتوں کو، نفرت ہے مجھے ان سے۔ یہ تمہارے اندر نفرت کی آگ تمہیں جلا کر بھسم کر دے گی۔ بسم؟ کوئی مائدہ لال پیدا ہی نہیں ہوا جو میرا خاتمہ کرے۔ یاد رکھو تکبر، جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا بھی ہے۔ بک بک بند کرو اور کان کھول کر سن لو، تم تو کیا، میرے شکنجے سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ میں آ رہا ہوں، اور ہاں، اب میرا اگلا شکار تم ہو، تم۔ اب میرا نشانہ تم ہو۔ کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ کو سلسلہ آئینہ پسند آیا ہوگا، اور پروگرام میں ہم بات چیت کر رہے تھے ان لوگوں کے متعلق جو ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور ہماری اصلاح بھی کرتے ہیں۔ تو سامعین، ایسے لوگ نایاب ہوتے ہیں اور یہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں، اور اگر انہیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو بات وہ کر رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، وہ دوسرے بندے کو ہو سکتا ہے مناسب نہ لگے، لیکن ان کا ہم تک وہ بات پہنچانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری بہتری چاہتے ہیں، ہماری بھلائی چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ آئندہ وقت میں ہم یہ غلطی نہ کریں، بلکہ ہم جو انتظامات کریں، جو کام کریں، جو کچھ بھی کریں، وہ اعلیٰ اور شاہکار کی طرح سامنے آئے۔ تو سامعین، ایسے لوگوں کے لیے ہمیں خدا تعالیٰ کے شکر گزار ہونا ہے اور خود بھی ایسا بننے کی کوشش کرنا ہے کہ دوسروں کی بہتری کا سبب ہو سکیں۔ آئیے سامعین، ابھی جھکائیں اپنے سروں کو خدا تعالیٰ کے حضور اور مل کر کریں دعا۔ خداوند پاک خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں پر نظر کریں، انہیں بہتر بنائیں، اور خداوند پاک خدا آپ کے معیار پر پورے اتر سکیں۔ خداوند پاک خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں ہماری زندگی میں موجود ان تمام تر لوگوں کے لیے جو ہماری بہتری اور ہماری اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ توفیق بخش دیجیے ہم ان کی باتوں کو قبول کر سکیں اور خود بھی دوسروں کی زندگی میں مناسب طور پر بہتری کا باعث بن سکیں۔ خداوند پاک خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں ماسٹر محبوب احمد صاحب کے لیے، جنہیں آپ نے شفا یابی عطا کی ہے، آپ نے دعاؤں کو سنا ہے، رحم کیا ہے۔ خداوند آپ کی شکر گزاری ہو۔ تمام تر سامعین کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند ان میں سے بھی اگر کوئی بیمار ہے تو اسے مکمل طور پر صحت یابی عطا فرمائیے۔ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، خداوند پاک خدا ان میں امن و امان کی فضا کو قائم کیجیے۔ بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا کیجیے۔ خداوند اپنے لوگوں کو اپنے میں بڑھنے کا فضل عطا کیجیے۔ ہماری التجا کو قبول کیجیے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ سامعین، ابھی پروگرام راہ زندگی پہنچتا ہے اپنے اختتام کو۔
دیجیے اجازت اپنی میزبان عظمیٰ یونس کو. اگلی بار پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.